عمران خان کا یہ خطاب سنیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو یوب کے اندر جو ہمارے فوجی شہید ہوئے اور جو زخمی ہوئے، میں ساری قوم کی طرف سے ان کے خاندانوں کو، ان کے بہن بھائی، رشتہ دار، بیوی، بچے، ماں باپ، ہم سب ساری قوم کی طرف سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر دے اور آپ کو طاقت دے یہ مشکل وقت کا سامنا کرنے کے لیے۔ اور میں یہ بھی مجھے جب میں سنتا ہوں کہ کرم میں بھی کچھ انتشار ہے اور ہمارے پختونخوا میں خاص طور پہ پولیس کے اندر کافی اس سال کافی شہادتیں ہوئی ہیں، تو میں صرف آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جنرل باجوہ کو جب افغانستان کے اندر پتہ تھا کہ امریکی وہاں سے نکلنے لگے ہیں، تو میں تب سے ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے خوف ہے پاکستان کی سیکیورٹی کا ایشو، کہ اگر وہاں سول وار ہوگی افغانستان میں تو اس کا سارا فال آؤٹ پاکستان میں آئے گا۔ میں اپنی کیبنٹ کو بتاتا رہا، ساری میری کیبنٹ گواہ ہے کہ میں ان سب کو کہتا تھا کہ جو 21 اور 22 کی سردیاں وہ ہمارے لیے بہت اہم، کرٹیکل ہیں، مشکل ہیں، سب کو میں بتاتا تھا۔ اور میں نے جب جنرل فیض کی بات کی اور جنرل باجوہ کو میں نے سمجھایا کہ صرف جنرل فیض کو سردیوں تک اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ 5 سال سے وہ سیکیورٹی چیف ہیں، انٹیلیجنس کے چیف تھے پاکستان میں، ان کے رابطے تھے افغانستان کے طالبان سے بھی، دوسری حکومت سے بھی، اور ان کا ہونا اس وقت بڑا ضروری تھا جب یہ چینج اوور ہو رہا۔ تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آرمی چیف جنرل فیض کو میں نے بنانا ہے، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا باقی کون تھے جو رننگ میں تھے۔ لیکن یہ جنرل باجوہ نے اپنی ان کو لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہوا ہے، ان کو میرے خلاف کیا۔ اور جو اصل ایشو تھا کہ جب یہ چینج اوور ہو رہا تھا افغانستان میں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس وقت جو ایکسپیرینسڈ سیکیورٹی چیف تھا وہ ڈیل کرتا، کیونکہ اگر ہم نے، اور میں میری کیبنٹ گواہ اس کی، میں بار بار کہتا گیا کہ اگر ہم نے یہ صحیح طرح ٹرانزیشن ہم نے نہ کی تو پاکستان کو مسئلے مسائل آئیں گے۔ اور شروع میں کچھ نہیں ہوا، لیکن کیونکہ نہ ٹائم دیا گورنمنٹ نے، جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ لے کے آئے، نہ ان کو کوئی انٹرسٹ تھا، یہ تو اپنے چوریاں معاف کرنے میں لگ گئے آتے ساتھ ہی، نہ ان کو سمجھ تھی۔ اس کے علاوہ جو مسئلہ آیا، جیسے ہم نے گورنمنٹس اپنی پختونخوا کی اور یہ پنجاب کی جب ختم کی، اور یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اندر، نہ ان کی کوئی اہلیت ہے۔ پختونخوا کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں، وہاں اے این پی اور JUI وہاں حکومت کر رہی ہیں کیئر ٹیکر کے نام پہ، اور وہاں ذرا کرپشن کی ذرا ریٹس دیکھیں کہ جو کرپشن کس لیول کی ہو رہی ہے، لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہے، صرف ایجنڈا ایک ہے کہ کس طرح تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے۔ ہر روز تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں، ان کو وہاں پختونخوا میں گاڑیاں اٹھا لیتے ہیں۔ پختونخوا کے اندر جدھر خاص طور پہ کنزرویٹو ہیں لوگ، ادھر گھروں میں بھی گھسنا شروع ہو گئے ہیں، اور صرف کوشش ادھر بھی اور سارے پاکستان میں ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو کیسے ختم کرنا ہے۔ سارا انٹیلیجنس ایجنسیز کی کانسنٹریشن بجائے یہ کہ وہ دیکھیں کہ ملک کو سیکیورٹی دیں، جو کہ یہ پھیلتی جا رہی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، بجائے اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، وہ ساری کانسنٹریشن ہے کہ اس پارٹی کو کیسے ختم کرنا ہے۔ الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن سے پہلے پارٹی کو کیسے ختم کرنا ہے۔ میں آج اس لیے بھی آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ مجھے عجیب سی خبریں آ رہی ہیں، جو لوگ جن کو اس وقت رکھا ہوا ہے جیلوں کے اندر، اب کیا کوشش کی جا رہی ہے، اپروورز ڈھونڈے جا رہے ہیں ہمارے لیڈرشپ سے، یا وہ لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں ان سے اپروور کیا بن رہے ہیں، اپروور کا وعدہ معاف گواہ
کیا ہیں کہ جی یہ کہیں کہ یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ کور کمانڈر کے گھر میں حملہ کیا، اور وہاں جا کے یہ بھی سننے ہیں، ذرا سنیں بات، کہ وہاں جو کاغذات جو سیکرٹ فائلز پڑی تھی ان کو کسی طرح آگ لگانی تھی یا کیا کرنا تھا۔ یہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ فوجی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کرو، اور ادھر پھر کوئی سیکرٹ فائلز، یہ بھی کہیں 164 کے بیان لکھوانے کی کوشش ہو رہی ہے ان لوگوں سے، میجسٹریٹ کے سامنے جا کے کہے کہ جی عمران خان نے مجھے بھیجا تھا وہاں، اور آگ بھی لگانے کو اور پھر وہ کوئی فائلیں بھی جلانے کو۔ اب میں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا آپ سے سوال ہے، پہلی چیز کہ کیا یہ پبلک مان جائے گی اس کو کہ عمران خان چاہے گا کہ فوجی نہتے شہریوں سے فوج کے اوپر اٹیک کروائے گا عمران خان؟ یا تو چلیں یہ کہنا بغاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندوقوں سے اٹیک ہوتا ہے، سول وار میں دونوں طرف بندوقیں ہوتی ہیں، آپ سول وار کی بات کر رہے ہیں نا، بغاوت کیا اپنی فوج کے خلاف اگر عمران خان کرے گا تو وہ کوئی عورتیں جن کو پکڑا ہوا ہے، کیا وہ عورتیں جائیں گی وہاں اور وہاں نوجوان جائیں گے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے، وہ جا کے اٹیک کریں گے فوج کو؟ کوئی یہ عقل ہے؟ یہ کیا یہ لوگ مان لیں گے یہ؟ اور پھر بیان یہ دے رہے ہیں کہ کوئی کاغذات وہاں، کوئی میں نے ملک کی سیکرٹس کے اوپر کوئی کچھ کرنا تھا، یعنی میں نے کوئی ان کی سیکرٹ فائلز کوئی جلانی تھی یا کیا کرنی تھی۔ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں، اس کی کوئی باہر نہ پراپرٹیز ہے، نہ پیسہ ہے، نہ بینک اکاؤنٹس ہیں۔ کیا وہ جس ملک کے اندر جینا مرنا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ اس ملک کی فوج تباہ ہو جائے؟ اور جب کہ اس کو پتہ ہے کہ ساتھ والا جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کے اندر جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے، جو ان کا نظریہ ہے، وہ پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں وہاں ہندوستان میں، تو ان کی تو پوری آئیڈیالوجی ہے اس چیز پہ، وہ تو پیچھے دیکھتے ہیں کہ جب سے مسلمان آئے ہماری ہندوستان کی تباہی ہوئی ہے، وہ تو ہمیں سارا ذمہ دار، ہر بری چیز کا ذمہ دار وہ مسلمانوں کو اور پھر پاکستانیوں کو ٹھہراتے ہیں۔ تو کیا عمران خان جو ایک آزاد انسان ہے وہ چاہے گا کہ اپنی فوج کمزور ہو جائے؟ اور فوج کمزور ہونے کا مطلب کہ ملک پھر ٹوٹ جائے، کیونکہ اتنا بڑا جو ہمارا ہمسایہ جو مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے تو آپ تھنک ٹینکس میں دیکھیں، ان کے تو تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ پاکستان کو 3 حصے میں کر دو۔ سو پہلے تو یہ جو 164 کا بیان ہے، یہ اگر لکھوا بھی لیں گے لوگوں سے، کیا یہ قوم مان جائے گی؟ کیا 9 مئی کا قوم مان گئی ہے کہ یہ عمران خان نے ساری سازش کی تھی، یعنی اپنے اوپر یہ حملہ کروایا پہلے کمانڈو سے، اور اپنے آپ کو پھر اس نے جیل میں ڈلوایا، اور پھر وہ سارا پلان کے تحت اس نے فوج کے اوپر حملہ کروا دی؟ کیا یہ قوم مان گئی ہے؟ یہ جو سازش ہے، بغاوت ہے، یہ قوم مان گئی ہے کہ عمران خان بہت بڑا غدار ہے؟ اور اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو اوپینین پولز دیکھ لیں، سرویز اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں، دکانوں میں نکل جائیں، بازاروں میں پوچھیں کہ کیا یہ واقعی عمران خان نے بغاوت کی تھی؟ اور میں آپ کو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جو پبلک اوپینین ہے وہ اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتا، آپ پروپیگنڈا سے پبلک اوپینین کو نہیں کنٹرول کر سکتے، کہ یہ اگر 164 کا بیان آ بھی جائے گا، عمران خان کو جیل میں بھی ڈال دیں گے، سزا بھی دلوا دیں اس کو، سالوں میں جیل میں رکھ لیں، کیا قوم مان جائے گی اس کو؟ کیا دنیا مان جائے گی؟ کیا جو بیرون ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے، 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، جن کی دولت سارے 25 کروڑ پاکستانیوں سے زیادہ ہے، اور وہی پھر سے میں کہتا ہوں، جب انشاءاللہ اس ملک کو ہم اٹھائیں گے ایک دن، تو وہ ان کی انویسٹمنٹ آئے گی جو بچائے گی شروع میں پاکستان کو، اور پھر دنیا سے انویسٹمنٹ آئے گی۔ تو میں ناظرین، عمران خان کی اس موقف پر آپ کی کیا رائے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔